اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم لما سبق لفاتح لمن غلق المعن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا وعلی لعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وتشعہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم القرآن المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صلوات پڑھ بر محمد سامعین مکرم و معظم برادران ایمانی و بزرگان ملت، قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اگر غور و فکر کیا جائے تو جو کلمہ طیبہ کے پہلے حصے کے فقرے ہیں، جملے ہیں، وہی اس کے بھی جملے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے کیا فقرے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وما محمد الا رسول۔ اب جو اللہ کی تخفیف ہوتی ہے یہ نہیں کی بنا پر ہوتی ہے، اور جب اللہ آ جاتا ہے تو یہاں پر کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ جس طریقے سے پروردگار نے جب ایک لوہا آسمان سے نازل کیا تو اس کے ساتھ ایک قصیدہ بھیجا، لا فتح الا علی، کوئی مرد نہیں سوائے علی کے، اسی طرح سے کوئی بھی مرد نہیں سوائے علی کے، محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا دیکھیے اسی قرآن مجید میں 178 مقامات پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 178 مقامات پر ان کو القابات سے نوازا گیا ہے۔ تمام قرآن کے علماء نے ان القابات کو جمع کر علیحدہ کرا ہے۔ پروردگار نے یاسین بھی کہا بھی کہا، مزمل بھی کہا، مدثر بھی کہا، سراج منیر بھی کہا، رحمت للعالمین بھی کہا، رسول بھی کہا، نبی بھی کہا، محمد بھی کہا، حبیب بھی کہا۔ تو پروردگار نے تمام القابات تو دیے، لیکن کوئی بھی علم قرآن جاننے والا یا قرآن پڑھنے والا یا کوئی بھی قاریان قرآن، حافظان قرآن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر اللہ نے نبی کو بشر بھی کہا ہو، کہیں پر کہا ہو کہ ہم بشر بنا رہے ہیں یا یہ بشر ہے یا یہ مٹی سے خلق ہوئے ہیں، بلکہ جس کو بشر بنایا گیا اس کے لیے اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ، میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، بشر بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، کاہے سے؟ مٹی سے، تین سے، یعنی اللہ نے روز افضل سے ہی اول ہی یہ بات قائم کر دی تھی کہ جو بھی بشر ہوگا وہ مٹی سے ہوگا، کوئی بھی بشر ہوگا وہ مٹی سے ہوگا۔ تبھی تو اس نے کہا کہ میں بشر بنا رہا ہوں، مٹی سے بنا رہا ہوں۔ اچھا جناب آدم کے آپ سلسلے میں دیکھیے کہ یہ وہ آدم ہے کہ جب پروردگار نے ان کے اندر روح پھونکی تو روح پھونکنے کے بعد انہیں سجدہ بھی کروایا گیا، اور جس نے ان کو سجدہ نہیں کرا اس کو ابلیس قرار دے دیا گیا، بھائی جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ صرف کس بنا پر؟ جبرائیل اور تمام میکائیل جیسے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن اس بدبخت نے نہیں کرا جس کو شیطان نام قرار دے دیا گیا۔ بھائی اس نے یہ دعویٰ کرا کہ میں اسے کیسے سجدہ کر لوں کہ جو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں اور مٹی کمتر ہوتی ہے آگ سے، آگ افضل ہوتی ہے، تو میں اسے کیسے سجدہ کر لوں؟ تو اب پروردگار نے اس کا کوئی عبادت نہیں دیکھی، کوئی سجدہ نہیں دیکھا، بلکہ کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم یہاں سے نکل جاؤ، باہر ہو جاؤ۔ کیوں پروردگار؟ ارے یہ شیطان تھا، اس نے اتنی عبادتیں کری ہیں، کم سے کم کچھ سجدوں کا تو صلہ دے دے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے قراب کا انکار کیا تو باہر جائے گا۔ اب میں ملت اسلامیہ سے یہ سوال پر کرنے میں حق بجانی ہوں یا نہیں کہ پروردگار جسے قراب سے بنائے اسے جب اس کا انکار کرنے والے کو جنت میں رہنے کا حق نہیں ہے تو
سے جناب آدم کے بارے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کو بھی جنت سے کہا گیا کہ اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ اچھا جناب آدم سے کیوں کہا گیا؟ پہلے نبی تھے، پہلے بشر تھے، پروردگار نے انہیں بنایا تو سجدے کروائے، لیکن کیوں کہا گیا جناب آدم سے کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیے، زمین پر تشریف لے جائیے؟ کہا اس وجہ سے کہ آدم سے پروردگار نے منع کرا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن آدم گئے اور اس درخت کے قریب جانے کے بعد اس کا پھل کھایا، چکھا۔ وہ پھل کون سا تھا؟ سب کہیں گے صاحب سیب تھا۔ اچھا یہ بتائیے، اتنا بڑا پروردگار جو ہے جس نے اتنی بڑی کائنات خلق کر دی، اس نے ایک اناج کے بدلے میں اگر یہ کن کہتا تو نکل آتا دوسرا، اگر یہ کہتا تو کن وہاں پر دوسرا نکل آتا، یہ باہر کیوں نکالا؟ اچھا مثال کے طور پر یوں سمجھا جائے کہ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ کو چیز لائے اور لا کے رکھی، آپ کے کسی بچے نے اس کو کھا لیا، تناول فرما لیا، تو اب کیا اسے آپ گھر سے باہر نکال دیں گے؟ کہیں گے نہیں صاحب بچہ تھا، کھا لیا تو کیا کرے، دوسرا لے آئیں گے۔ تو بھائی آپ اس کے بنائے ہوئے ہو کر اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب دوسرا لے آئیں گے، پھر اس نے کیوں آدم سے کہا کہ اب آپ زمین پر چلے جائیے؟ بھائی اس نے کہا کہ یہاں پر کچھ کھانے پینے کی بات نہیں تھی، نسبت کی بات تھی کہ جس سے ہم نے نسبت دی تھی اس کا باغ کھایا تھا، درخت سے اس کا اناج کھایا تھا۔ اچھا اس کی نسبت کس سے دی تھی؟ کہ شہزادی کونین لخت جگر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ جناب شہزادی کونین سے نسبت دی تھی اس درخت کی۔ تو اب اللہ نے یہ قانون لاگو کر دیا کہ جب پہلا خلیفہ بنایا ہوا میرا خود کا اگر وہ کوئی باغ جناب فاطمہ زہرا کے باغ میں سے کوئی ایک اناج کھا لے تو وہ جنت میں رہنے کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ اب کیا میں ان سے یہ پوچھوں کہ جو زمین پر بنائے ہوئے زمین کے خلیفہ تھے اگر وہ ان کا پورا باغ کھا جائے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے صلوات کو رحمت سمجھ کے پڑھیے، زحمت سمجھ کے۔ آج کا جو عنوان ہے یہ ہے شان رسالت۔ ہمارے پر ملت اسلامیہ اعتراض کرتی کہ صاحب آپ نبی کو کہاں بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل کہاں بیان کرتے ہیں، آپ تو علی علی کرتے ہیں، بس علی علی کرتے ہیں۔ اور یہ تاریخ کو میں ان سے یہ جواب دینا چاہتا ہوں، بھائی جو علی علی نہیں کرتا ہے اسے نبی نبی بھی کرنا نہیں آتا ہے، کیونکہ علی علی نے سکھایا ہے کہ نبی نبی کیسے کیا جاتا ہے، علی نے سکھایا ہے کہ نبی کیسے کیا جاتا ہے۔ اور خود علی نے کہا کہ میں محمد کا عبد ہوں، تو پہلے عبد کو سمجھو پھر سردار کو سمجھنا۔ اب آپ دیکھیے جنہوں نے علی کو الگ کر کے علیحدہ کر کے نبی کو سمجھا، آپ ان کے جلسوں میں یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ کر لیے گا کہ کہیں پوسٹر لگا ہوتا ہے تو صاحب وہ یہی اشتہار پہ لکھتے ہیں کہ سیرت النبی، لیکن بیان صورت نبی کرتے ہیں۔ بھائی لکھتے ہیں کہ سیرت ہے نبی کی، بھائی نبی کی سیرت پر جلسہ کیا گیا ہے، لیکن وہ بیان کیا کرتے ہیں؟ نبی کی صورت بیان کرتے ہیں کہ نبی کی آنکھیں تھی تو ایسی تھی، نبی کی زلفیں تھی تو ایسی تھی، نبی کا دہن تھا تو ایسا تھا، نبی کا حسن تھا تو ایسا تھا۔ بھائی یقیناً نبی کے حسن کا تذکرہ نہیں ہوگا تو کس کے حسن کا تذکرہ ہوگا؟ مگر یہ بھی تو بتایا جائے کہ نبی کا حسن ایسا تھا تو تھا، نبی کی زلفیں اتنی خوبصورت اور حسین تھی تو تھی، مگر ان زلفوں کو عید کے دن پکڑا کس نے تھا؟ بھائی یہی تو سیرت ہے۔ بھائی اگر سیرت کی بات آئی تھی تو پھر وہ سیرت اس وجہ سے بیان نہیں کرتے ہیں کہ سیرت میں یہ بھی بیان کرنا پڑے گا کہ نبی نے کس کو ہاتھوں پر اٹھایا، نبی نے کس کو اپنا لخت جگر کہا، نبی نے کس کو حسین منی وانا من الحسین کہا، اور نبی نے کس کو اپنی بزم سے بھگایا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ہوتا ہے لیکن وہ بیان صورت کرتے ہیں کہ نبی کی آنکھیں تھی تو ایسے تھی اور نبی سرما لگاتے تھے اور اتنا کیا کہنا خوب یقیناً بھائی نبی کی تعریف نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ بھائی جس کے پسینے سے یوسف جیسے بنے اسے نبی کہتے ہیں۔ اب آپ ملت اسلامیہ سنیں کہ شان رسالت کہتے کسے ہیں؟ اللہ نے۔ اب آپ اسی ملت اسلامیہ میں دیکھیں صاحب وہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ عجیب مسئلہ ہے کہ نبی بھی آئے تو ان جیسے آئے۔ بھائی ہم تو یہ ماننے پر بالکل آمادہ نہیں ہے کہ نبی آئے وہ ہم جیسے تھے، بلکہ نبی تو وہ آیا جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی توحید سے جدا کیا ہے۔ جس طریقے سے چراغ جلتا ہے اس طریقے سے ہم نے نبی کے نور کو روشن کیا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے جو اس کی ذات سے ساتر ہو وہ کیا مسلمان جیسا ہو سکتا ہے؟ ان امتی جیسا ہو سکتا ہے؟
جو ہر قدم پر بدفعلی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کسی کو غصہ آ گیا تو گریبان پکڑ لیا، کہ یہ نبی جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا نبی ان جیسے ہو سکتے؟ کہیں گے نہیں صاحب، نبی کا تو مقام الگ ہے، نبی کی منزلت تو الگ ہے، نبی تو وہ ہے جس کو پروردگار نے سب سے پہلے خلق کرا لیکن بھیجا سب سے آخر میں۔ تو ملت اسلامیہ یہ بات کیوں نہیں تسلیم کر لیتے ہیں کہ نبی 40 برس بعد نبی آ کر بنے؟ تو پروردگار نے جو قرآن مجید کے اندر آیت میثاق بھیجی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ آیت میثاق وہ آیتیں ہوتی ہیں جو گزرے ہوئے زمانے سے مخاطب کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی آل عمران کی 81ویں آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا کتاب حکمت ثم، کہ ہم نے، اے نبی یاد کرو، ہم نے اچھا باپ یہ بتائیے کہ پروردگار یہ کسے یاد کروا رہا ہے؟ کہ میرے حبیب یاد کرو کہ ہم نے جو ان تمام انبیاء کو، انبیاء اکرام کو، جو ان کو رسالت دی ہے، ان کو کتاب اور حکمت کا علم دیا ہے، یہ کس کے لیے دیا ہے؟ کیوں دیا ہے؟ تو اسی آیت میں ہے کہ ان لوگوں نے کہا، پروردگار نے کہا کہ ہم نے جو تمہیں اس کتاب کا اور حکمت کا علم دیا ہے وہ اس بنا پر دیا ہے کہ تم آنے والے آخری نبی کی رسالت کا اقرار کرو۔ قالا اقررنا، پروردگار نے کہا کہ تم اقرار کرتے ہو؟ سب نے مل کے کہا کہ قالوا اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب 1,24,000 نبیوں کو جو رسالت ملی ہے وہ نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں تک کہ یہی وعدہ نہیں ہوا، پروردگار نے کہا فاشہدوا، اب تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم بھی گواہ ہو جاتے ہیں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور دیکھو کس سے مخاطب ہے پروردگار؟ نبیوں سے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اس کی رسالت کے اقرار کرنے کے باوجود انکار کیا تو تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری رسالت ایک طرف ہوگی، اگر تم نے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کیا تو تم فاسق ہو جاؤ گے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کہہ رہا صاحب پیغمبر اسلام سے کہا جا رہا ہے۔ اچھا جب رسول جن کو رسالت ملی اگر وہ انکار کر دے محمد مصطفیٰ کا تو ان کی رسالت نہیں رہے گی، وہ فاسق ہو جائیں گے، اور جو مسلمان نبی کا انکار کر دیں وہ کیا رہیں گے؟ وہ کیا ہو جائیں گے؟ اب آپ دیکھیے تاریخ میں ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی ہم نے دیکھی جس پر ایک صاحب کہنے لگے کہ اپنے ہی ایک وارثی ہیں ان کو یہ تانا دیتے ہوئے کہ صاحب یہ علی علی بہت کرتے ہیں، یہ علی علی بہت کرتے ہیں، ارے امیر معاویہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایسوں کو آپ کیوں بلاتے ہیں جو علی علی کرتے ہیں؟ ارے وہ تو صحابہ تھے، امیر معاویہ کا ذکر کریے۔ اچھا تاریخ میں فروغ کاظمی نے اپنی تفسیر کربلا کتاب میں انہوں نے ایک یہ بات لکھی، معاویہ کا شجرہ بتایا کہ معاویہ تھا کون۔ اب سنیے، جس کو وہ امیر معاویہ کہہ رہے ہیں نہ تو اس کے باپ کا پتہ ہے کہ کون تھا، بھائی وہاں تو باپ تھا کوئی اور، کہاں کسی اور کو جا رہا تھا۔ بھائی لوگ 1400 صدی سے آج تک کے مخالف ہیں، یا تو کوئی یا علی کو کہتا ہے یا حسین کو کہتا ہے۔ اب محسن نقوی نے یہاں پر کیا خوب شعر کہا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ کبھی کیوں دشمنی ہے تم کو علی یا حسین سے، کیوں دشمنی ہے تم کو علی یا حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب سنیے معاویہ تھا کون؟ معاویہ ہندا کا بیٹا، لعنت ہو اس ملونہ پر۔ ہندا کا پہلا شوہر کافہ بن مغیرہ، پہلا شوہر، اس سے طلاق ہو گئی۔ کس وجہ سے طلاق ہوئی؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ایک بار کافہ بن مغیرہ باہر گئے ہوئے تھے، جب وہ آئے تو انہیں آنے میں تاخیر ہوئی، تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو ہندا کے برابر سے کوئی بہت تیزی سے اٹھ کے بھاگا۔ اب مغیرہ نے کہا، ابن مغیرہ نے، کہ یہ بتاؤ یہ کون تھا؟ فاقہ بن مغیرہ نے کہ جو تمہارے پاس سے تیزی سے بھاگا میری آمد پر۔ اب اس نے بہانہ بنایا کہ مجھے کیا معلوم، ہوگا کوئی، میں تو بے ساختہ بے خبر سو رہی تھی، مجھے کیا معلوم۔ مغیرہ کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، طلاق دے دیا۔ اب مغیرہ کے بعد مسافر نامی ایک شخص ہے، اس ہندا کا عشق و معشوق والا معاملہ چلا، اس میں بدفعلی ہونے کی وجہ سے یہ حاملہ ہو گئی۔
اب جب مسافر کو یہ پتہ چلا کہ یہ حاملہ ہو گئی ہے ہندا، یہ مسافر ہندا کو چھوڑ کے بھاگ گیا، اب ابو سفیان نے ہندا کو دیکھا، ان کے حسن و جمال کو دیکھا، تو اب ابو سفیان نے مال کثیر عطا کرنے کے بعد ہندا سے شادی کر لی، اور شادی کے 3 مہینے بعد ایک بچہ ہوا جس کا نام معاویہ رکھا گیا۔ تو بھائی اب یہ مجھے بتائیے کہ آپ اس بات کا جواب دیے کہ جن کا باپ ہو کوئی، کہلائے کوئی، آپ ان کو امیر کہنے پہ تیار ہیں، اور جس کا باپ ابو طالب آپ اس کو امیر المومنین نہیں مانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور ان کے جواب میں تو صرف ایک یہی بات ہے کہ صاحب آپ نے جو یہ بات اقرار کیا ہے کہ آپ علی علی نہیں کرتے ہیں، صرف امیر معاویہ کا بھی ذکر کیا کریے۔ ارے میں تو کہتا ہوں جیسے ان کی والدہ تھی ویسی آپ کی بھی ہوں گی، تبھی تو آپ ان کے حق میں بول رہے ہیں، کیونکہ شریف ماں کے بچے کبھی نالائق بچوں کے لیے نہیں بولتے ہیں، ہمیشہ شریف لوگوں کے لیے بولتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا۔ اور یہ ابو سفیان کون تھا؟ سب کہیں گے کافر تھا، ملت اسلامیہ بھی کہے گی کیوں کافر تھا؟ کہیں گے صاحب اس لیے کہ خانہ کعبہ کے نیچے بیٹھ کے نبی کو ابتر کہتا تھا کہ ان کی تو کوئی نسل ہی نہیں ہے، یہ دیکھو یہ ابتر جا رہا ہے۔ 6 افراد تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو سفیان، 6 لوگ تھے جو نبی کو خانہ کعبہ کے نیچے بیٹھ کے کہتے تھے کہ دیکھو ابتر جا رہا ہے۔ اب ملت اسلامیہ سے پوچھئے کیا معاویہ کو آپ کیا کہیں گے؟ جس کا باپ ابو سفیان جیسا ہو اس کے لیے آپ امیر لفظ استعمال کریں گے؟ ابو سفیان جو نبی کو ابتر کہتا تھا کہ ان کی تو کوئی نسل نہیں ہے، ان کا کوئی وارث نہیں ہے، یہ لا اولاد ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اچھا مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہاں وہ اس مارے کافر تھے کہ وہ نبی کو لا اولاد کہتے تھے، لا وارث کہتے تھے، لا وارث کہتے تھے، اس وجہ سے وہ ابو سفیان کافر ہے۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھائی جو خانہ کعبہ کے نیچے بیٹھ کے نبی کو لا وارث کہے وہ کافر، اور جو تخت پر بیٹھ کے نبی کو لا وارث کہے وہ کیا ہے؟ جس نے کہا تھا ان کی بیٹی سے کہ کوئی نبی کا وارث ہی نہیں ہوتا ہے، نبی تو لاوارث ہوتے ہیں، ان کے لیے ملت اسلامیہ کیا خیال رکھتی ہے؟ کیا وہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ سب کہیں گے کہ صاحب وہ کافر ہیں۔ اچھا دیکھیے ان کی کتاب ہے صحیح بخاری، اسماعیل بخاری نے لکھی ہے، بڑی مستند ترین کتاب ہے ان کے میں۔ اب ان کے یہاں ایک واقعہ لکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص، وہ معیار کافر بیان کر رہے ہیں سنیے گا، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کریلا یا بیگن یا کوئی ایسی چیز کھانے سے انکار کرے کہ نبی پسند کرتے تھے تو ہم پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ کافر ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، یہی جملے لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص کریلا یا بیگن نہ کھائے اس بنا پر کہ نبی کو پسند تھا تو مجھے پسند نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ تو بھائی آپ یہ بات کیوں نہیں واضح کرتے ہیں کہ جو چیز نبی کو پسند ہوئی، اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ وہ نبی کو پسند تھا اس وجہ سے پسند نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ اچھا میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ کیا نبی علی کو پسند کرتے تھے یا نہیں؟ اچھا دیکھیے اس کی دلیل بھی صحیح بخاری سے دیں گے، 3 حدیثیں صحیح بخاری میں لکھی ہیں۔ کیا لکھتے ہیں وہ کہ نبی نے پہلی حدیث فرمائی حضرت علی کے لیے، یا علی انت منی وانا منکا، تو یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ اب آپ بتائیے نبی علی کو پسند کرتے تھے یا نہیں؟ دوسری حدیث سنیے پھر صحیح بخاری، یا علی بمنزلت ہارون و موسیٰ، اے علی تمہاری منزل میرے نزدیک ویسی ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون تھے۔ اب بتائیے نبی علی کو پسند کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تیسری حدیث، لوتی رائحتن غدن رجولن کرارن غیر فرار، میں کل علم اس مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا، جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ بھائی یہ تینوں حدیثیں ہیں، اب ملت اسلامیہ بتائے کہ اس تینوں حدیثوں میں نبی علی کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بھائی سب کہیں گے کہ ہاں کرتے ہیں۔ بھائی جب نبی علی کو پسند کرتے تھے تبھی تو کہا علی مجھ جیسا، میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، تبھی تو کہا کہ میرے نزدیک علی کی نسبت ویسی ہے جیسے ہارون کے نزدیک موسیٰ کی۔ تو بھائی تمام چیزیں اب ملت اسلامیہ نے اقرار کرنا پڑے گی کہ جب نبی علی کو پسند کرتے تھے تو یہ لوگوں نے پھر علی کی نافرمانی کیوں کری؟ تو اس کا مطلب جو علی کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں وہ کافر ہیں، کیونکہ یہ صحیح بخاری نے کافر کا پیمانہ طے کرا ہے۔
فقہ جعفریہ نے نہیں کرا ہے، ہم شیعہ نے، کہ جو صاحب نبی کو نہ مانے، اس بنائی ہوئی چیز پہ انکار کرے کہ نبی کھاتے تھے تو اس وجہ سے وہ کافر ہے۔ نہیں، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو بھائی جو علی کو اقرار نہ کرے وہ کافر ہے۔ اچھا دیکھیے، اب بات شروعات ہوئی تھی شیطان سے، اب سنیے یہاں سے۔ شیطان میں کہتا ہوں بڑا بدبخت تھا، کم عقل تھا میرے نزدیک۔ ارے میں کہتا شیطان تمہاری اتنی عبادتیں رائگاں جا رہی تھی، ارے تم اقرار کر لیتے پھر بعد میں انکار کر لیتے، جیسے کچھ لوگوں نے غدیر میں کہا تھا بکن بکن، بعد میں انکار کر لیا تھا۔ اس نے کہا کہ شیطان تو ضرور ہوں لیکن باضمیر نہیں ہوں۔ یہ عادت نہیں پائی جاتی ہے کہ انکار کر کے، اقرار کر کے انکار کروں، جب ایک بار انکار کر دیا تو پھر نہیں۔ اگر ایک بار انکار کر دیا، اور یہ تمام ملت اسلامیہ اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لے، نوٹ کر لے، بیٹھا لے کہ کوئی بھی عمل علی کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ عمل ہوگا لیکن خیر العمل نہیں ہوگا۔ اچھا اس کی دلیل دیکھیے، یہ ہے، کتاب کا نام ہے مناقب و فضائل امیر المومنین۔ اس کتاب میں ایک حدیث لکھی ہے، وہ کہتے ہیں صاحب کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علی سے محبت رکھتا ہو اور میرا انکار کرتا ہو تو میں اسے جنت ضرور دوں گا۔ کتاب میں حدیث لکھی ہے۔ پھر نبی نے کہا کہ اگر کوئی شخص میرا اقرار کرے اور علی کا انکار کرے میں اسے دوزخ ضرور دوں گا۔ اس کا مطلب کہ خالی توحید یا رسالت کو ماننا کافی نہیں ہے، جبکہ ولایت کے پاس نہیں آؤگے، علی کے پاس نہیں آؤگے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اس کو کہتے ہیں جو وہاں کی باتیں یہاں پہنچائے، خدا کا پیغام بندوں تک کے پہنچائے، یہ نبی ہوتا ہے۔ اور امام اسے کہتے ہیں جو عبد و معبود کے رشتے کو ملائے، جو بندے کو خدا سے ملائے، اسے امام کہتے ہیں۔ ارے وہ کہاں گئے جو کہتے ہیں صاحب وسیلہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، شرک ہوتا ہے۔ ارے جب آپ کی کوئی بات بغیر وسیلے کے وہاں نہیں جا سکتی تو اس کی بات آپ تک کے بغیر وسیلے کے کہاں سے آئے گی؟ جو ہم سے کہتے ہیں صاحب آپ وسیلہ کا کیوں تلاش کرتے ہیں، یہ تو شرک ہے کہ آپ ان کے ذریعے وسیلہ بنا کے وہاں بھیجتے ہو، یہ تو یقیناً یہ ہم جائز نہیں ہے۔ اور پروردگار قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم کہ تجھی سے ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے عبادت کرتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، اب آپ وسیلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ارے بھائی یہ نبی اور امام جو آئے ہیں یہ آپ کے وسیلے کو ہی درست کرنے آئے ہیں کہ وہاں کا پیغام یہاں پہنچایا جائے، یہاں کے بندے کو اس سے ملایا جائے۔ اسی کو تو امام کہتے ہیں، اسی کو تو نبی کہتے ہیں۔ زمانہ کیا سمجھے کہ امامت اور نبوت کیا ہے؟ لوگ تو صرف علی کے صاحب آپ شان رسالت کہاں بیان کرتے ہیں، آپ تو صرف علی علی کرتے ہیں۔ اب وہ جب شان رسالت بیان کرتے ہیں تو نعوذ باللہ نبی امی ہو جاتے ہیں، نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ ان کے اعتبار سے آپ دیکھیے شان رسالت کیا کہتے تھے صاحب نبی کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اچھا یہ عجیب بات ہے کہ قوم کا جو نبی ہے اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے اور قوم کا مولوی پورا حافظ بنا بیٹھا ہے، قوم کا مولوی پورا حافظ بنا بیٹھا ہے، اور بیچارے نبی جو قرآن لائے وہ پڑھ نہیں لکھ پاتے ہیں۔ وہ تو جبرائیل آئے تھے ان کے مطابق تو انہوں نے کہا کہ کہیے پڑھیے قرآن، تو وہ سہم گئے اور جناب خدیجہ کے پاس گئے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا۔ یہ شان رسالت ہے ان کیا۔ بھائی ان کیا تو کوئی بھی اچانک سے اٹھتا ہے قلم و کاغذ لے کے نبی کی سیرت النبی لکھنے لگتا ہے، چاہے وہ اپنی صورت نہ دیکھے لیکن نبی کی سیرت لکھنے بیٹھ جاتا ہے کہ صاحب وہ نبی امی تھے، نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ نعوذ باللہ، بھائی نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، نبی امی ہے، اور یہ صاحب اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں، حافظ بن گئے ہیں، پڑھے لکھے بن گئے ہیں۔ عجیب مسئلہ۔ اچھا دیکھیے مسلمانوں نے ان کی بدبختی دیکھیے آپ۔ تبھی تو ایک انگریز مورخ نے کہا تھا کہ یہ جو اسلام ہے یہ بہت بہترین دین ہے لیکن مسلمان بہت بدترین قوم ہے۔ اس کے پاس علی جیسا امام موجود تھا لیکن یہ استفادہ حاصل نہ کر پائی۔ یہ انگریز کہہ رہا ہے، کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے کہ اسلام تو بہت اعلیٰ درجے کا قوم ہے لیکن یہ مسلمان بہت بدترین ہے۔ جو علی جیسے اسکالر ہونے کے باوجود بھی یہ اس کا استفادہ حاصل نہ کرتے آئے۔ پوچھتے ہیں تو صاحب کہ ہمارے سر میں بال کتنے ہیں؟ وہ کہتا ہے
کہ اگر میں ہوتا اس جگہ پر تو میں تو یہ پوچھتا کہ یا علی یہ بتائیے آسمان پہ جانے کے راستے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ انگریز کہہ رہا ہے۔ اب سوچیے مسلمان کس منزل پر ہے، کتنی پستی پر، کہ جو اپنے نبی کو ہی کہہ رہا ہے کہ صاحب وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے ہیں۔ جب اپنا مسلمان اس بات کا اقرار کر رہا ہے تو غیر قوم میں کہنے میں کیا ہے؟ وہ بھی کہے گی کہ صاحب ان کے نبی کو تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا، وہ کیا اسلام پھیلائیں گے؟ جس نے پورا قرآن جمع کر دیا اس کے لیے کہہ رہے وہ پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا۔ اور ان تمام مسلمانوں نے ایک کم 1,24,000 نبی میں سے کسی ایک پر یہ نہیں کہا کہ یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یا یہ بشر ہیں یا یہ ہم میں سے ہیں، کسی کے لیے نہیں کہا، بلکہ تمام نبیوں نے، اور دیکھیے تمام نبیوں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے۔ ہر نبی نے کلمہ پڑھا محمد مصطفیٰ کا پڑھا، لیکن یہ امتی ایسے تھے کہ جنہوں نے انہی آل محمد کو دغا دی ہے، احترام نے کیا کہ کیا رسالت ہے اور کیا امامت ہے۔ حاجہ دارو ابھی پرسوں ہی تاریخ گزری ہے شہادت جناب مسلم بن عقیل۔ کون تھے مسلم؟ لعنت اس ملعون ابن زیاد پر۔ دیکھیے کوفہ وہ شہر تھا کہ یہاں سے جو چیز صادر ہو جاتی تھی وہ ہر جگہ مانی جاتی تھی، کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ کوفے سے یہ حاکم بنے گا تو ہر ملک میں کہا جاتا تھا کہ ہاں ہم اس کو حاکم مانیں گے۔ اس کوفے میں جب یہ ملعون ابن زیاد آیا اور لوگوں نے خط اصرار کیا امام حسین سے کہ آپ ایک سفیر بھیجیے، یا تو آپ آئیے ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ کون مسلم بن عقیل؟ کوئی عام فہم شخصیت نہیں تھی، تمام بنی ہاشم کے جتنے بچوں کو جنگ سکھائی ہے وہ جناب عباس نے جنگ سکھائی ہے، لیکن جناب عباس کو جو جنگ سکھائی وہ جناب مسلم بن عقیل نے سکھائی ہے۔ سوچیے جناب مسلم بن عقیل کون؟ تبھی تو ابن زیاد نے بھی کہا تھا اپنی فوج سے کہ اتنا لشکر کیوں منگوا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تم نے کسی سبزی فروخت سے لڑنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، خاندان بنی ہاشم کے ایک جوان سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ تبھی ان لائنوں نے، اور تاریخ بتاتی ہے، اچھا آپ خود سوچئے کہ کتنا ظلم ہے یہ کہ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز پڑھائے، تاریخ میں ملتا ہے کم سے کم روایت مانیے تو 18,000، کم سے کم 18,000 لوگ جناب مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، 18,000 لوگ۔ اب جب عشاء کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو کچھ 30-20 لوگ بچتے ہیں، اور مسجد سے لے کر مسجد کے دروازے تک کے یہ 30 بھی نہیں بچے تھے۔ حاجہ دارو یقیناً کسی نہ کسی کا بھائی، باپ، رشتہ دار، اہل و حوال میں سے کوئی تو پردیس میں ہوگا، اس سے حال پوچھے گا کہ پردیس میں جب کوئی اپنا نہیں ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ مسلم بن عقیل توا کے دروازے پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ توا دیکھتی ہے کہ کوئی شخص دروازے پر بیٹھا ہے، دروازہ کھولتی ہے، کہتی ہے بتاؤ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں، تم جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ جناب مسلم بن عقیل کا جملہ سنیے، یقیناً آپ کی آنکھوں سے اشکبار جاری ہو جائیں گے۔ جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں توا یہ بتاؤ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کون کہاں جائے؟ توا یہ بتاؤ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ توا کہتی ہے آپ کون ہیں؟ اے میرے آقا آپ کون ہیں؟ کہ میں حسین کا سفیر مسلم بن عقیل ہوں۔ جیسے ہی توا سنتی کہتی ہے مولا آپ اندر آ جائیے، آپ فوراً اندر آ جائیے۔ جناب مسلم بن عقیل اندر آتے ہیں، توا حجرے میں اہتمام کرتی ہے آقا کا، جناب مسلم بن عقیل کو حجرے میں لے جاتی ہے، کہتی ہے مولا آقا یہ بتائیے کیا کھانا تام لگا دوں، کھانا لگا دوں؟ جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں نہیں، میں تہجد پڑھوں گا، مجھے اتنا پانی دے دو کہ میں وضو کر کے تہجد پڑھوں۔ تاریخ بتاتی ہے جناب مسلم بن عقیل تہجد پڑھ رہے ہوتے، تہجد پڑھنے کے بعد اس توا کا ایک لعین بیٹا آتا ہے، یہ مومنہ ہوتی ہے، اس کا بیٹا ایک لعین ہوتا ہے، ابن زیاد کا مخبر ہوتا ہے، یہ ابن زیاد کو خبر دیتا ہے کہ تم جس کو پورے جہان میں ڈھونڈ رہے ہو وہ مسلم تو میرے گھر میں ہے، وہ مسلم تو میرے کیا۔ اب یہ فوجیں آتی ہیں، امام نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب امام نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آہٹ سنی تو فوراً مسلح سمیٹنے کے بعد ذوالفقار لی، قبا پہنی اور دروازے کی جانب چڑھ۔ توا قدموں میں گر گئی کہ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ توا میں باہر جا رہا ہوں، ابن زیاد کے سپاہی آ گئے ہیں،
میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر میں آئے اور آ کے بےحرمتی کرے. ارے تم اس گھر میں رہتی ہو, میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں آئے. لیکن ان ملعونوں نے تب بھی جب دروازے پر آئے تھے نا تو توا کے گھر میں آگ پھینکنا شروع کر دی تھی. امام باہر گئے, توا نے قدموں سے لپٹ گئی, مولا باہر تو نہ جانے دوں گی. اچھا مولا جا رہے ہیں تو میری بخشش کا سامان کرتے جائیے. اب جناب مسلم بن عقیل کہتے توا روز محشر میرے جد تم کو اس کا صلہ دیں گے. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مسلم بن عقیل توا کے گھر سے باہر نکلتے ہیں. میں کہوں گا اے جناب مسلم بن عقیل خوشا نصیب کہ آپ نے کم سے کم ایک غیرت عورت کا خیال تو رکھا کہ کہیں سپاہی نہ آ جائے. ارے آپ ہی کے خاندان کی زینب بھی ہوں گی, ارے ام کلثوم بھی ہوگی جو تیار بدیار پھرائی جا رہی ہوں. الحمد للہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے سرکار سید الشہداء کی. دیار پر دیار یہ لعین پھرا رہے ہو. حاضردار تاریخ بتاتی ہے جناب مسلم بن عقیل قیامت کی جنگ کرتے ہیں. جب یہ جنگ کا دستہ جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے تو اب جناب مسلم بن عقیل سوچتے ہیں کہ لاؤ ایک دیوار سے سہارا لے کے تھوڑا پیٹھ کو آرام دے دو, کھڑے ہو جاؤ تاکہ تھوڑا آرام ہو جائے. تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی جناب مسلم بن عقیل دیوار سے سہارا لینے ہی جا رہے ہوتے ہیں ویسے ہی کچھ عورتوں نے چھت سے آگ پھینکنا شروع کر دی ہوتی ہے جناب مسلم بن عقیل کو. حاضردار جناب مسلم بن عقیل کو گڑھے میں گرایا جاتا ہے دھوکے سے. اب گڑھے میں گرا کے ابن زیاد کے پاس لے جاتا ہے. کہا جاتا ہے مسلم سلام کو امیر کو. جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ سوائے حسین کے میرا کوئی امیر نہیں ہے. حاضردار تاریخ بتاتی ہے کہ اب یہ کہتے ہیں ابن زیاد کہ یہ بتاؤ مسلم کیا تمہاری کوئی وصیت ہے؟ مسلم کہتے ہیں ہاں میری ایک وصیت ہے کہ میں نے اپنے آقا حسین کو خط لکھا ہے کہ مولا کوفے والے صحیح ہیں, آپ آ جائیے. انہوں نے ہماری بیعت کر لی ہے, بس میں مولا سے اتنا کہتا جاتا ہوں اے آقا حسین اب آپ کوفے نہ آئیے گا. ارے ان لوگ نے مسلم کے ساتھ دغا کری ہے. الحمد للہ. حاضردار اب یہ لعین حکم دیتا ہے کہ مسلم کو دارالعمارہ سے گرایا جائے سر تن سے جدا کر کے. اب لعین جناب مسلم کو لے جاتے ہیں دارالعمارہ پر, سر کو تن سے جدا کیا. مسلم نے سلام کیا السلام علیکم یا الحسین. تاریخ بتاتی ہے کہ امام سفر میں ہوتے ہیں, مولا حسین فوراً کہتے ہیں وعلیکم السلام. ارے جناب عباس تڑپ جاتے ہیں, کہتے ہیں آخا ارے کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں, مسلم کی خیریت تو ہے. اتنے میں امام حسین کو انگلیاں کرتے ہیں. مسلم ذرا انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. اب جو مسلم انگلیوں کے درمیان میں دیکھتے ہیں کہ مسلم کا تن سر سے جدا کیا جا رہا ہوتا ہے. مولا عباس کہتے ہیں آقا کہیے تو مسلم کے پاس چلے جاؤ. مولا کہتے ہیں نہیں تو مسلم کے پاس نہ جاؤ. تاریخ بتاتی ہے کہ مولا عباس ابھی ان دو انگلیوں میں منظر دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں. دیکھتے دیکھتے تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کا لاشا دارالعمارہ سے گرایا جا رہا ہے. مولا عباس تڑپ جاتے ہیں, کہتے ہیں آقا ارے اتنی تو مہلت دیجیے کہ کم سے کم مسلم کے جنازے کو میں سنبھال سکوں. مولا حسین کہتے ہیں مسلم ذرا نیچے قریب سے دیکھو. ارے اب جو مولا عباس دیکھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے, ایک نقاب پوش بیوی بیٹھی ہوتی ہے اور دارالعمارہ کے نیچے بیٹھ کے کہہ رہی ہوتی ہے آ میرے غریب مسلم میری آغوش میں آیا, میں حسین کی ماں فاطمہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون.